بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی اعادہ دلیل عقلی توحید یہ پہلے ہو چکی ہے، اسی دلیل کا اعادہ ذکر کیا۔ وہ اللہ ہی ہے، خلقکم من تراب، وہ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو من تراب، مادہ بعید، یہ ساری بات ہو چکی ہے، مٹی سے، پھر نطفہ سے، پھر علقہ سے، پھر ثم یخرجکم، پھر نکالتا ہے تمہیں ماں کے پیٹ سے، طفلا، اس حال میں کہ چھوٹے سے بچے ہوتے ہو، ثم یبکیکم، پھر تمہیں باقی رکھتا ہے، لتبلغوا، تاکہ پہنچو تم، یہ احسانات موجودہ ہیں۔ اور خلقکم من تراب، احسانات سابقہ، خلقکم من تراب 4 وجہ میں نے بیان کی، احسانات سابقہ، خلقکم من تراب ثم یبکیکم، یہ معذوف ہوگا، پھر باقی رکھتا ہے تمہیں تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو، یہ حالات انفرادیہ اور احسانات موجودہ، ثم یبکیکم، پھر باقی رکھتا ہے تم کو اور زندہ رکھتا ہے، لتکونوا شیوخا، تاکہ ہو جاؤ بوڑھے، ومنکم، اور بعض تم میں سے وہ ہیں کہ فوت کر لیے جاتی ہیں پہلے اس بڑھاپے سے، والے تبلغو، اور حالت مشترکہ، اور باقی رکھتا ہے تمہیں تاکہ پہنچو تم اجلم مسمی، اپنے وقت مقرر تک، ولعلکم، دلائل توحید کو تاکہ سمجھو تم، فتؤمنون، پس ایمان لاؤ، هو الذی یحیی، وہ اللہ ہی ہے، یحیی، یہ موت و حیات کا مالک بھی اللہ ہی ہے، وہی جان ڈالتا ہے اور جان نکالتا ہے، فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، پس جب فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، نیچے لکھا ہے تدریجاً یا دفعتاً، اس پر سوال تھا، میں نے جواب دے دیا تھا، 6 ایام پر، تدریجاً یا دفعتاً، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، پس وہ کہتا ہے اس کام کو، لہو کس کو کہتا ہے؟ جو اس کے علم میں موجود ہے، جس کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کے علم میں موجود ہے، اسی موجود کو خطاب ہوتا ہے کن فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ اس پر بھی تھوڑی سی بات ہے کہ یہ کن کا وہاں کلمہ نہیں، یہ کنایا ہے تصرف ما فوق الاسباب سے، کن فیکون کوئی حقیقتاً وہاں یہ کلمہ کہنے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ کنایا ہے سرعت تکوین اور تصرف ما فوق الاسباب سے، کہ اس کا جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ ہو تو اس کو نہ مٹیریل کی محتاجی، نہ اسباب کی محتاجی، نہ مستریوں کی محتاجی، کسی سبب کا محتاج نہیں، وہ اس کا ارادہ ہی اس کام کو نیز سے حذف کرنے کے لیے کافی ہے۔ کن فیکون، الم تر الی الذین، اس صورت میں یجادلون بڑھا رہا ہے، الم ترا زجر ہے، کیا نہیں دیکھا تو نے طرف ان کے جو جھگڑتے ہیں ہماری آیات میں، انا یصرفون، کہاں پھیرے جاتے ہیں، یہ بدل ہے الذین یجادلون سے، یا صفت ہے الذین کذبوا بالکتاب، وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی کتاب کی، یعنی کتابوں کی، وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ، اور اس کی، اس مسئلہ کی کہ بھیجا ہم نے ساتھ اس کے اپنے رسولوں کو، جس پر رسولوں کو بھیجا اس کی بھی کیا کی، تکذیب کی، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پس ان قریب جان لیں گے جب ہوں گے اغلال، ان کے اغلال، زنجیر ان کے گردنوں میں، اور سلاسل، بیڑیاں ان کے پاؤں میں، یصحبون والسلاسل فی الارجل، یہ بھی ہے من قبیل الفتھا تبنا وماء باردن، یصحبون، گھسیٹے جائیں گے،
فی الحمیم گرم پانی میں، ثم فی النار یسجرون پھر آگ میں ان کو گرم کیا جائے گا، یسجرون ثم قیل لہم پھر کہا جائے گا تذلیل مجرمین اینما کنتم تشرکون کہاں گئے وہ جن کو تم شریک بناتے تھے، بے عبادتکم ایہا اللہ کی عبادت میں، من دون اللہ اللہ کے سوا، قالو نپی شفاعت کاریہ کہیں گے ذلو انا گم ہو گئے ہم سے، بل لم نکن ندعو من قبل شیئا بلکہ پہلے تو ذلو انا میں اقرار کیا کہ باقی ہم نے پکارا تھا، سمجھ جائیں گے اوہو یہ تو اقرار کر لیا، فوراً اضرابیہ لائیں گے، بلکہ ہم نہیں تھے پکارتے اس سے پہلے کسی چیز کو۔ اس کے دو معنی، ایک یہ کہ انکار ہو جائے گا، جیسے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، تو پہلے ذلو انا میں ہوگا اقرار، اور مشرک خود سمجھ جائیں گے فوراً پینترا بدلیں گے، اس لیے بال آتا ہے پینترا بدلنے کے لیے اضرابیہ، نہیں ہم نے تو کسی کو پکارا ہی نہیں ہے، بے ایمانو صحیح، اب آ کے پینترا بدلا ہے، بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، اور ایک معنی اس کا اور بھی ہے، لم نکن نیچے لکھا ہے بل اضرابیہ ہے، یعنی ہم جواب دینے میں بھول گئے، بلکہ ہم نے تو دنیا میں کسی کو بھی نہیں پکارا تھا، ہے بڑے مواعد نکل آئے بھائی، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اب المراد اگلا معنی سمجھنا بہت عجیب ہے، اب المراد شیئا معتدن بہ، یا معنی یہ ہوگا کہ ہم نے جن کو پکارا تھا نا وہ تو کوئی چیز ہی نہیں تھے جو ہم نے سمجھ کے پکارا تھا، تمہیں کوئی سمجھ نہیں آئی یار، ہم جن کو پکارتے رہے نا لم نکن ندعو من قبل، وہ تو شے ہی کوئی نہیں تھے، ہم نے علی اجویری کو پکارا داتا سمجھ کے، وہ تو داتا تھا ہی نہیں، ہم نے عبد القادر کو پکارا غوث آدم سمجھ کے، وہ تو شے ہی کوئی نہیں نکلا، امداد ہی نہیں کر رہا، وہ تو کوئی چیز تھے ہی نہیں، ہم نے تو سمجھے تھے کرنیاں بھرنیاں والے، لیکن وہ تو کوئی کسی کھاتے کے نکلے ہی نہیں، یہ معنی ہے المراد شیئن معتدن بہی نافعن وضارن، مراد شیئن سے قابل شمار چیز، نفع دینے والی یا نقصان، اے بل تبین لنا اليوم آج ہمارے سامنے ظاہر ہو گیا کہ علم لیکن نعبد فی الدنیا، کہ جن کو ہم دنیا میں پوجتے تھے وہ کوئی چیز یعتد بہ نہیں تھے، روح المعانی، اور مظہری نے بھی اس کا یہ معنی کیا لم نکن ندعو من قبل شیئا ینفعنا اور یدفع عنا المکرو، وہ مصیبت ٹالنے کے قابل ہی نہیں تھے مظہری۔ اسی طرح آگے کون ہے ابو سعود، وہ بھی کہتا ہے بل تبین لنا انا لم نکن نعبد شیئا بعبادتہم لما ظہر لنا اليوم انہم لم یکونوا شیئا یعتد بہ، جیسے تیرا قول ہے حسبتہ شیئا فلم یکن، ہم نے تو اس کو بڑی چیز سمجھا تھا لیکن وہ تو کوئی چیز نکلی نہیں، ہم سمجھا تھا یہ مشکل کچھ آئے حاجت روا، آج پتہ لگا بھائی نہ دے پلے تک ککھ بھی نہیں ہوئے، یہ معنی ہے لم نکن ندعو من قبل شیئا کذالک یضل اللہ، کذالک لذالک اسی وجہ سے، کذالک لذالک اسی وجہ سے، کذالک کدھر ہے بھائی؟ نہیں
یہ نہیں ہے، غلط لگے گا. چلو بتاتا ہوں. کذالے کا اسی لیے گمراہ کرتا ہے اللہ کافروں کو. اور دوسرا معنی تشبیہ والا بھی بن سکتا ہے. تشبیہ والا معنی یہ ہے کہ اسی طرح گمراہ رکھتا ہے اللہ کافروں کو، جیسے قیامت میں بھول کے اقرار کر کے بھولے ہیں، اسی طرح کافر دنیا میں بھی بھولا ہوا ہے، دنیا میں بھی بھولا ہوا ہے. ذالکم بما کنتم تفرحون، یہ اس لیے یہ اسباب سزا کہ تم بڑے آکڑ خان تھے. تفرحون، بڑا دل سے اکڑتے تھے زمین میں، بغیر الحق، نا حق، ہوا شرک و عبادت الاصنام، شرک کر کر کے بڑے اکڑے ہوئے تھے. وبما کنتم تمرحون، اور بسبب اس کے کہ تھے تم اکڑا کرتے جوارے سے، تکبر بھی کرتے تھے، اکڑتے بھی تھے. ادخلوا ابواب جہنم، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں. ابواب جہنم، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے، فیہا، اس جہنم میں. بس بہت برا ہے ٹھکانہ المتکبرین، تکبر کرنے والوں کا. فاصبر، تسلی ہے، صبر کر میرے پیغمبر. ان وعد اللہ حق، بے شک وعدہ اللہ پاک کا حق ہے. کون سا وعدہ؟ انا لننصر، نصرت و غلبہ کا یہ وعدہ حق ہے. فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي، تخویف دنیاوی ہے، یا تو ہم آپ کو دکھائیں گے بعض وہ عذاب نعدہم، جو ہم ان سے وعدہ ان کو دے رہے ہیں، نعدہم، جو ان کو وعدہ دیتے ہیں. او نتوفینک، یا فوت کر دیں گے آپ کو. فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، بس ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے. مختصر سی بات سمجھو. فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، نور جنہ کا مقابل کس کے؟ نتا، نور جنہ کا مقابل کس کے ہے؟ نتوفا جنہ کا. شاباش، نور جنہ کا مقابل کس کے ہے؟ نتوفا جنہ کا. یا رویت ہوگی یا موت ہوگی، یا دیکھنا ہوگا یا موت ہوگی. دونوں چیزیں جمع ہو سکتی نہیں. ہمارے استاد حضرت قاضی اسمت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ جہاں پر ایک بات کرتے تھے، ذرا سمجھو. حضرت قاضی صاحب بڑا عجیب اس آیت کو حل کرتے. فرماتے تھے دیکھو، ایک عورت تھی اور وہ خامند پر تھانے دار تھی. اللہ سب کو محفوظ رکھے. وہ عورت سے خامند بہت ڈرتا تھا، حد سے زیادہ. خامند گھر آیا، اس نے سالن تیار کی. خامند بیٹھا اور نمک بہت زیادہ اس نے ڈال دیا. اب خامند نے جب لقمہ لیا تو کہتا ہے یا میں پاگل ہوں. اس نے وہ جو ڈنڈا تھا اوپر کیا، کہتے یا میں پاگل ہوں، یا میں پاگل ہوں، یا میں پاگل ہوں. یہ جملہ ٹھیک ہے؟ اصل میں کیا کہنا چاہتا تھا؟ یا میں پاگل ہوں یا تو پاگل ہے. اس نے کہا یا میں پاگل ہوں، اس نے ڈنڈا اشارہ کیا بھائی، اس نے کہا یا میں پاگل ہوں. تو اگر موت کے بعد بھی دیکھنا ہونا تو پھر یہ ایسے ہی جملہ بن جائے گا. یہاں رویت کو موت کے مقابل ذکر کیا. اگر موت ہے تو پھر دنیا کی چیزوں کا دیکھنا نہیں، اگر دیکھنا ہے تو پھر موت نہیں. اور بات کس کی ہے؟ عام مردوں کی ہے نا. اما نور جنہ کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ نص قطعی ہے
کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موت کے بعد دنیا کی کسی چیز کو دیکھ سکتے نہیں. اور جو کہتے ہیں روزے پہ جائیں تو آپ ہمیں دیکھتے ہیں یہ بے ایمان جیلم سے آیا، یہ شیطان اکاڑے سے آیا، اور یہ شیطان سائیوال سے آیا. آپ ہمیں دیکھتے پہچانتے ہیں وہ اس نسکتی کا پکا منکر اور کٹر کافر ہے. فروئی مسئلہ ہے، بہت فروئی ہے. دیکھ لو، اما نور جنہ کا بعض الذی، حاضر ناظر والے بھی گئے اور موت کے بعد رویت کے قائل سارے بھی گئے، یہ بھی چبل گئے. جہاں نور جنہ مقابل ہے نتوفا جنہ کا، موت ہو تو رویت نہیں، رویت ہو تو موت نہیں. یا اللہ خیر. اما نور جنہ کا بعض الذین ادھم، کیا کرتا ہے بڑا گدھا ہے تو، آگے رکھ اس کو. عقل ہونا بڑا ضروری ہے. او نتوفینک فالینا یرجعون،